احرام حج اور عمرہ کرنے کے لیے کچھ اسپیشل کنڈیشنز ہیں، انہیں پورا کرنے کے بعد ہی حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ احرام خاص لباس اور نیت کو کہتے ہیں۔ احرام سے پہلے یہ تیاریاں کرنی ضروری ہیں۔ احرام جو ہے ہم جب احرام جو ہے مردوں کے لیے خاص لباس ہے، وہ لباس انہیں پہننا ہوتا ہے اور نیت کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ لباس پہننے سے پہلے اور نیت کرنے سے پہلے انہیں کچھ کام کرنے ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہیں، جیسے کہ انڈر آرمز اور زیر ناف ہیئر ریموو کر کے اچھی طرح نہانا۔ نہانے کے بعد مرد اپنے جسم پر احرام کی نیت کرنے سے پہلے تھوڑی خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن عورتیں نہیں لگا سکتی۔ اور نیلز بھی کٹ کرنا اپنے، کیونکہ آپ جب احرام کی حالت میں آ جاتے ہیں تو آپ نیلز کٹ نہیں کر سکتے، آپ بال نہیں کاٹ سکتے، بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے یہ سب کام ہم پہلے ہی کر لیتے ہیں۔ پھر مردوں کے لیے 2 بغیر سلی ہوئی چادریں پہننا، ایک جیسے کفن ہوتا ہے نا، اس طرح کا ہوتا ہے احرام، نیچے تہبند ہوتا ہے اور ایک اوپر چادر ہوتی ہے، یہ پہننا ہوتا ہے مردوں کو۔ لیکن عورتیں جو ہوتی ہیں وہ پوری ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں، صرف ان کا چہرہ اور ہاتھ بھی رسٹ جہاں سے بس اتنا ہاتھ کھلا رہتا ہے، بس باقی پورا اوپر سے نیچے تک کورڈ رہتی ہیں عورتیں۔ سلیپرز جو ٹخنے یعنی اینکل سے نیچے ہوں، یہ مردوں کے لیے، یعنی جوتے نہیں پہنے جا سکتے، ٹخنے کھلے ہونا ضروری ہے مردوں کے لیے۔ سلی ہوئی چادر نہیں ہونا چاہیے، چادر جو ہے وہ بغیر سلی ہوتی ہے، دونوں چادریں بغیر سلی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو کلپ سے لگایا جاتا ہے۔ پھر نیلز کاٹنا، عورتیں وہی کپڑے پہنیں گی جو نارمل ڈیز میں پہنتی ہیں، لیکن حجاب سے پورے بال اچھی طرح چھپے ہونا چاہیے۔ نقاب نہیں لگا سکتی، لیکن چہرے پر کپڑا ڈال سکتی ہیں۔ گلوز نہیں پہن سکتی، یعنی گلوز نہیں پہننا ہے۔ آپ کے اتنے ہاتھ جو ہیں، جہاں پر ہم گھڑی باندھتے ہیں، سمجھی اتنے ہاتھ آپ کے کھلے رہتے ہیں اور چہرہ کھلا رہتا ہے۔ اگر چہرے جیسے کوئی بہت زیادہ پردہ کرنے والی ہے تو پھر وہ چہرے کے اوپر کپڑا ڈال سکتی ہے، جیسے گھونگھٹ ہوتا ہے، اس طرح کا کپڑا ڈالا جا سکتا ہے، لیکن نقاب نہیں پہنا جا سکتا۔ تو یہ جو ہوتا ہے وہ احرام ہوتا ہے، یہ سمجھیے کہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے۔ اب یہ سب کرنے کے بعد میں پھر جو ہے وہ اس طرح کی، جیسے مرد ہیں تو وہ سب سے پہلے نہا دھو کے، نیلز کٹ کر کے، ہیئر ریموو کر کے، جیسے ہم عشرہ ذی الحجہ میں کرتے ہیں نا، تو سیم ویسے ہی کر کے 2 چادر ایک تہبند کی طرح کلپ سے لگا کے، پن سے لگا کے، یعنی اس کو بغیر سلی ہوئی ہوتی ہے وہ، اور ایک اوپر کندھے پہ ڈھکی ہوتی ہے، وہ پہن سکتے ہیں۔ اور اس میں جوتے نہیں پہن سکتے، ساکس نہیں پہن سکتے، تو یہ سب چیزوں کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ یہ سب نہیں کر سکتے۔ عورتیں جو ہیں وہ اندر کچھ بھی پہن سکتی ہیں، اپنا جو بھی لباس پہنی ہو، لیکن وہ پوری طرح کورڈ ہونا چاہیے، یعنی ان کے بال بھی نہیں دکھ سکتے، بال بالکل منع ہے، بالکل جیسے آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے پیر بھی چھپے ہوں، سب کچھ چھپا ہو۔ اب کیا ہوا، اب آپ تیار ہو گئے، بالکل نہا دھو کے آپ نے احرام پہن لیا، اب آپ میقات پہ کھڑے ہیں۔ میقات پہ کھڑے ہونے کے بعد اب کیا کرنا ہے، اب نیت کرنا ہے۔ نیت کیسے ہوگی؟ یہ سب تیاریاں ہونے کے بعد میقات سے عمرہ یا حج کی نیت الفاظ سے بول کر کرنا ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بول کر نیت کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، لیکن حج یا عمرے کے لیے آپ کو اپنے منہ سے بول کر نیت کرنی ہوگی۔ جیسے عمرے کے لیے آپ کو کہنا ہوگا لبیک عمرتن، لبیک یعنی میں حاضر ہوں، ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم حاضر ہیں عمرہ کے لیے، یا پھر لبیک حجن، میں حج کے لیے حاضر ہوں، میں عمرہ یا حج کے لیے حاضر ہوں۔ نیت کرتے کے ساتھ ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بس اب آپ نے نیت کر لی، اب جتنی بھی احرام کی پابندیاں ہیں وہ سب آپ کی شروع ہو گئیں۔
احرام کے بعد نیت کرنے سے مسجد حرام پہنچ کر طواف شروع کرنے سے پہلے تک تلبیہ کہنا چاہیے۔ جیسے ہی آپ نے نیت باندھی، نیت باندھنے کے بعد آپ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر آپ وہاں سے، یہ جو میقات ہے یہ آپ سمجھے مکہ سے چاروں ڈائریکشن میں ہے، یعنی مکہ سے باہر ہے میقات، جو ایک جگہیں ہیں، جو بھی ہم نے جتنی بھی جگہیں پڑھی یہ چاروں ڈائریکشن میں۔ مکہ بالکل سینٹر میں ہے نا دنیا کے، تو چاروں طرف سے آتے ہیں دنیا کے لوگ جو ہوتے ہیں، تو چاروں طرف سے آنے والوں کے لیے ان کے ڈائریکشن میں میقات رکھی گئی ہے۔ جیسے انڈیا والوں کی طرف کے لیے ادھر سے، اور عراق کے لیے ادھر سے، اس طرح سے چاروں طرف میقات ہے، جگہیں ہیں جہاں سے وہ احرام باندھ سکتے ہیں اور نیت کر سکتے ہیں۔ اب نیت کرنے کے بعد کیا ہوگا، ان کا سفر شروع ہوگا، وہ مکہ تک آئیں گے۔ تو اب نیت کرنے کے بعد سے جب تک کہ وہ مکہ آ کے اپنا عمرہ یا حج شروع نہیں کرتے، تب تک انہیں تلبیہ کہنا ہوتا ہے۔ تلبیہ، تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ سب پہلے سے یاد ہونا چاہیے جو بھی حج کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہوں میں، اے اللہ حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد یعنی تعریف تیرے ہی لیے ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ اتنا خوبصورت مطلب ہے اس کا۔ تو یہ پڑھتے رہنا ہے، بار 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 ریپیٹ کرنا ہے۔ جو مرد ہوتے ہیں ان کو تیز آواز سے اور عورتوں کو دھیرے آواز سے پڑھنا ہوتا ہے۔ تلبیہ مردوں کو اونچی آواز سے اور عورتوں کو اتنی دھیرے کہ وہ اپنی آواز سن سکیں۔ بار بار پڑھنا چاہیے، یعنی ریپیٹڈلی آپ کو بار بار پڑھتے رہنا ہے۔ بلند آواز سے تلبیہ کہنا حج کے اجر و ثواب کو بڑھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تلبیہ کرنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں کے آخری کنارے تک تمام پتھر، درخت اور کنکریاں بھی لبیک یعنی میں حاضر ہوں پکارتی ہیں، جس کا ثواب تلبیہ کرنے والے کو ملتا ہے۔ یعنی جب تلبیہ کرتا ہے انسان تو اس کے آس پاس کے جو درخت ہیں، پتھر ہیں، وہ سب بھی تلبیہ کرتے ہیں تو ان کا ثواب بھی اسے ملتا ہے۔ یہ سب چیزیں پڑھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ یہ جتنی بھی کائنات کی چیزیں یہ ہمیں سب نان لیونگ دکھائی دیتی ہے نا، اصل میں یہ کوئی بھی نان لیونگ نہیں ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہی ہے، لیکن ہم ان کی عبادت کو نہیں سمجھ سکتے، اور یہ بات ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بتائی ہے۔ اور یہی چیزیں جو ہیں انسان کے لیے گواہی دیں گی قیامت کے دن اس کے اچھے اور برے عمل کی۔ اگر کوئی غلط کام کیا ہوگا تو ہم سوچ رہے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ سب چیزیں تو آس پاس موجود ہیں، یہ سب چیزیں گواہی دیں گی اللہ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ تو خود سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ میں ایسا حج یا عمرہ کر رہا ہوں جس میں نہ ریاکاری ہے نہ کسی شہرت کی طلب، یعنی انسان کو حج ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جا کے شو آف کرے کہ میں نے تو حج کر لیا ہے، یا اسے کوئی شہرت کی طلب ہو کہ سب اسے کہیں کہ ارے یہ تو حج کر کے آئے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، خالص اللہ کے لیے۔ اس کے بعد اللہ سے جنت مانگنی چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے اور بہت ہی عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حج اور عمرہ کبھی بھی دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ یہ تو ہماری پرسنل عبادت ہے نا، جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کا ثواب ہمیں ہی ملتا ہے، اور اگر ہم دکھاوا کریں گے تو ہماری نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اگر دکھاوا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر نہیں دیں گے۔ تو اس لیے یہ سب عبادتیں جو ہیں بہت ہی خالص نیت سے کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہم اس کا پورا پورا اجر ہمارے اکاؤنٹ میں جائے۔ وہ کام جو احرام کی حالت میں کر سکتے ہیں، اب بہت سارے ایسے کام ہیں نا، بہت سارے لوگ جب احرام باندھ لیتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا غلطی ہو جائے، تو اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ احرام کی حالت میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی بات، نہا سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو 8-10 دن جو ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جو ہم
بہت سارے لوگ الگ الگ طرح کا حج کرتے ہیں. ابھی ہم پڑھیں گے کہ کتنے الگ الگ طرح کے حج ہوتے ہیں. تو اس میں ایک طرح کا حج ہوتا ہے جس میں کافی دن احرام میں رہا جاتا ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. نہا سکتے ہیں لیکن بغیر خوشبو والے صابن یا شیمپو سے. جو صابن اور شیمپو ہو وہ بغیر خوشبو والا ہو. سر میں تیل بغیر خوشبو والا ڈال سکتے ہیں، یعنی خوشبو نہیں ہونی چاہیے کسی بھی قسم کی. وہاں پر ملتے ہیں ایسے صابن جو بغیر خوشبو والے ہوتے ہیں. نہانے میں اگر خود سے بال گر جائیں تو کوئی بات نہیں. آپ کنگھا نہیں کر سکتے، یعنی بال نہیں ٹوٹنے چاہیے آپ کو. آپ پانی تو ڈال سکتے ہیں، سر دھو سکتے ہیں، لیکن بال نہیں ٹوٹنا چاہیے، یعنی کنگھا نہیں کرنا ہے آپ کو. سر اور بدن کھجا سکتے ہیں، دھیرے دھیرے آپ کھجا سکتے ہیں. چوٹ لگنے پر بینڈیج بندھوا سکتے ہیں، انجیکشن لگوا سکتے ہیں، آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں. خطرناک جانور کو مار سکتے ہیں جیسے چتکبرا کوا، سانپ، چوہا، بچھو، مچھر مکھی، کاٹنے والی چیٹی کو بھی مار سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے شکار کرنا نہیں شکار کر سکتے احرام کی حالت میں. کسی جانور کو شکار کر کے کھانے کے لیے جیسے مدینہ سے لوگ جاتے تھے نا، مدینہ سے احرام باندھ کے نکلتے تھے. ذوالحلیفہ جو تھا مدینہ میں تھا، تو وہاں سے احرام باندھ کے نکلتے تھے. اب راستے میں ان کو شکار کے جانور دکھتے تھے، لیکن وہ احرام کی حالت میں ہیں تو شکار نہیں کر سکتے. احرام کی حالت میں احرام کی چادر بدل کر دوسری پہن سکتے ہیں. اب گندی ہو گئی تو آپ اسے چینج کر سکتے ہیں. چادر کو دھو سکتے ہیں، شیشہ دیکھ سکتے ہیں. کنگھا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بال ٹوٹتے ہیں. لیکن اگر مردوں کے بال چھوٹے ہیں اور بال نہ ٹوٹے تو کر سکتے ہیں. یعنی ایسا احتیاط رکھنا چاہیے کہ آپ کے بال نہیں ٹوٹنے چاہیے کسی بھی حالت میں. اگر اپنے سے بال ٹوٹ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کے غلطی سے بال نہیں ٹوٹنا چاہیے. چاندی کی انگوٹھی، گھڑی، چشمہ پہن سکتے ہیں اور چھتری بھی پکڑ سکتے ہیں. اگر احرام باندھ کر شپ یا سی سے آ رہے ہیں، مطلب سمندر کا سفر کر رہے ہیں، تو مچھلی پکڑ سکتے ہیں. یہ سمندری شکار کر سکتے ہیں. یعنی اب کیونکہ کھانے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس، تو مچھلی پکڑ کر آپ اسے کھا سکتے ہیں. لیکن اگر زمین کا سفر کر رہے ہیں تو پھر آپ شکار نہیں کر سکتے. عورتیں اب زیور جو دکھائی نہ دے پہن سکتی ہیں، یعنی اندر پہنی ہوئی ہیں پہن سکتی ہیں لیکن دکھائی نہیں دینا چاہیے. وہ کام جو حالت احرام میں نہیں کر سکتے. ہسبینڈ وائف جمع نہیں کر سکتے، یعنی سیکشل جو ہے ریلیشن شپ نہیں ہوگا ہسبینڈ وائف کا. نہ ہی کوئی اس طرح کی بات یا کس یا لسٹ سے ایک دوسرے کو نہیں چھو سکتے. اگر کسی نے جمع کیا، یعنی احرام کی حالت میں کسی نے کنٹرول نہیں کیا اور جمع کر لیا، تو حج باطل ہو جائے گا، یعنی کینسل ہو جائے گا، آپ کا حج ہوگا ہی نہیں اگر ایسی غلطی کسی نے کر لی تو. حج کی قضا دینی ہوگی. حج یعنی اگلے سال پھر کا حج کرنا ہوگا، یعنی دوبارہ حج کرنا ہوگا، اور اس حج کے پورے ارکان بھی ادا کرنے ہوں گے. یعنی یہ حج جو ہے اسے پورا کرنا ہوگا اور اگلے بار پھر حج کرنا ہوگا، یعنی موجودہ حج بھی پورا کرنا ہوگا، اور پھر ایک اونٹ کی قربانی بھی دینی ہوگی. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. دیکھیے حلال، یہ تو اللہ کی چیز ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا حلال ہے تو حلال ہے، اللہ نے کہہ دیا حرام ہے تو حرام ہے. تو یہاں حلال رشتہ بھی حرام ہو جاتا ہے حج میں. تو اس چیز کا جیسے روزے میں حرام ہے، تو اسی طرح سے حج میں بھی حرام ہے. اور اتنے سارے فائن لگتے ہیں پھر اگر کسی نے ایسا کر لیا تو. ایک اونٹ بھی قربانی بھی دینی ہوگی، وہ حج بھی آپ کا کینسل ہو جائے گا، وہ حج بھی پورا کرنا ہوگا، اور اگلے بار پھر حج کرنا ہوگا، قضا دینی ہوگی. اب دوسرا، لڑائی جھگڑا کسی سے بھی نہیں کر سکتے. چاہے کتنی بھی کوئی بھی پرابلم ہو، لڑائی جھگڑا الاؤڈ ہی نہیں ہے حج میں. صبر کرنا ہوگا، بالکل صبر سے کام لینا ہے. کسی سے کوئی آرگیومنٹ بھی نہیں، کچھ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں حج کے دوران، کیونکہ آپ احرام کی حالت میں ہیں. کسی بھی قسم کی نافرمانی کے کام جو اللہ کو ناراض کرے
جیسے جھوٹ بولنا، چگلی کرنا، برائی کرنا، یا کچھ بھی ایسے جو کام جو ہے غلط ہیں، جو بالکل غلط کام ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ احرام کی حالت میں۔ خوشبو نہیں لگا سکتے، نہ خوشبو والی احرام کی چادر یوز کر سکتے ہیں۔ بال نہیں کاٹ سکتے، مرد شیو نہیں کر سکتے، نیلز نہیں کاٹ سکتے، زمین کا کسی بھی قسم کا شکار نہیں کر سکتے، نہ شکار میں مدد کر سکتے ہیں، نہ شکار کیے ہوئے جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی اور نے آپ کے لیے شکار کیا اور وہ کچھ کھانے کو دے تو کھا سکتے ہیں۔ مرد کوئی بھی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، نہ سر پر ٹوپی پہن سکتے ہیں، نہ موزے ٹخنوں کے اوپر پہن سکتے ہیں۔ یعنی موزے پہننا ہے تو صرف آپ نیچے نیچے پہن لیں، وہ بھی نہیں پہنے تو زیادہ اچھا ہے، ٹخنے کھلے ہونے چاہیے۔ چپل بھی بالکل سلیپر جیسی ہوتی ہے، وہ چپل پہننا ہے۔ احرام باندھنے کے لیے غسل کمپلسری نہیں، لیکن پسندیدہ ہے۔ اب آپ احرام اللہ کے پاس، اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں تو نہا دھو کے جائیں۔ فرض نماز ادا کرنے کے بعد احرام باندھنا پسندیدہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی، اس کے بعد آپ احرام باندھیں اور نیت کریں۔ احرام باندھنے کے لیے 2 نفل پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ میقات پہنچنے سے پہلے احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن نیت میقات پہنچ کر ہی کرنی ہوگی۔ جسے آپ پہلے کہیں ہوٹل میں رک کے آپ نے پورا احرام باندھ لیا، لیکن جو نیت ہے وہ آپ کو میقات پہ ہی کرنا ہوگا۔ لبیک عمرتن یا لبیک حجن، وہ میقات پہ ہی کرنا ہوگا۔ احرام کی حالت میں نہ نکاح کر سکتے ہیں اور نہ نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں۔ نکاح جائز نہیں ہوتا احرام کی حالت میں۔ نوٹ: احرام باندھنے کے بعد اگر کسی وجہ سے عمرہ یا حج نہیں کر پائے تو ایک جانور یعنی بکرا ذبح کر کے احرام کھول کر اس کی پابندیوں سے باہر آ سکتے ہیں، ورنہ احرام نہیں کھول سکتے۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا تو اب آپ جیسے سپوز آپ مکہ پہنچے اور وہاں سپوز پتہ چلا کہ نہیں، آپ کو تو حج کرنے دیا ہی نہیں جا سکتا، آپ عمرہ کرنے نہیں جا سکتے، تو کیا ہوگا؟ اب آپ نے تو احرام باندھ لیا ہے، اب وہ احرام کو آپ ایسے ہی نہیں کھول سکتے کہ آپ نے ایسے ہی کھول دیا، نہیں، ایسا نہیں کھول سکتے، آپ کو ایک جانور ذبح کرنا ہوگا۔ آپ کو یاد ہے صلح حدیبیہ پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابہ نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور سب احرام کی حالت میں تھے اور مکہ والوں نے آنے نہیں دیا تھا اور صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو کیا ہوا تھا؟ سب بہت رنجیدہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا سب سے کہ جانور ذبح کرو اور احرام کھول دو، تو کوئی بھی نہیں اٹھ رہا تھا کیونکہ وہ اتنے غم میں تھے کہ ہم تو عمرے کی نیت سے آئے تھے اور یہ مکہ والوں نے احرام نے ہم کو عمرہ کرنے نہیں دیا۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ آپ کی جو بیوی تھی انہوں نے آپ کو ام سلمہ، انہوں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ جو ہیں سب سے پہلے جانور ذبح کر لیں، تو آپ نے جانور ذبح کیے، پھر اس کے بعد سارے صحابہ نے اٹھ کے جانور ذبح کرنا شروع کیے، اور جب جانور ذبح کیے اس کے بعد ہی احرام سے باہر آئے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں بہت اچھے سے پڑھ کر پھر جانا چاہیے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے۔ اگر کوئی شخص احرام باندھنے کے بعد بیمار ہو جائے یا چوٹ لگ جائے اور بال کاٹنے پڑیں یا کوئی بھی وہ کام کرنا پڑے جو احرام کی حالت میں منع ہو تو اسے ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کر سکتا، اب جیسے آپ کے سر میں جو ہے چوٹ لگ گئی، بال کاٹنا ضروری ہے، لیکن آپ نے تو احرام باندھا ہوا ہے احرام کی حالت میں، تو کیا ہوگا؟ ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا، ایسے بال نہیں کاٹ سکتے، بکرا ذبح کرنا ہوگا۔ اگر بکرا ذبح نہیں کر سکتے تو 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہوں گے، یہ کفارہ یا فدیہ ہے اگر اس طرح سے بال اگر کاٹنے پڑے تو۔ اگر کسی کو ڈر ہو کہ وہ عمرہ یا حج پورا کر پائے گا یا نہیں تو اسے مشروط یعنی شرط کے ساتھ
احرام باندھنا چاہیے. اب کسی کو نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کہ بہت بوڑھا ہے، اسے نہیں پتہ کہ پتہ نہیں کب تک وہ ہو سکتا ہے کہ راستے میں اس کو احرام کھولنا پڑے. تو ایسے میں اس کو مشروط احرام باندھنا چاہیے، یعنی جس کی نیت یہ ہوگی اللہم محلی حیثو حبستنی، یعنی اے اللہ جہاں تو نے مجھے روک دیا میں وہی احرام کھول دوں گا. یعنی اس طرح سے نیت اگر ہم نے پہلے سے باندھی ہے تو پھر ہم نیت وہ احرام سے باہر آ سکتے ہیں بغیر فائن دیے، بغیر کفارہ دیے، بغیر بکرا ذبح کیے. ایسی نیت کرنے کے بعد اگر احرام کھولنا پڑے تو فدیہ نہیں دینا پڑتا، یعنی بکرے کی قربانی نہیں دینی پڑتی، بغیر اس کے احرام کھول سکتے ہیں. اس کی حدیث ہے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی جنسی بات یا جنسی عمل، یعنی سیکس سے ریلیٹڈ کوئی ایسی بات بھی نہیں کی اپنی بیوی سے، نہ کوئی ایسا عمل کیا، نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، نہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی غلط کام نہیں کیا، جیسے اللہ نے حکم دیا تھا ویسے حج کیا، صبر کیا، ہر چیز جیسے اللہ نے بتائی تھی وہ کی، کوئی بھی ایک غلط کام نہیں کیا، تو وہ حج کے بعد گناہوں سے ایسے پاک ہو کر آتا ہے، اپنے گھر آتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنا ہو. نہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو وہ انسان بھی حج کے بعد ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے وہ گناہوں سے پاک ہے، یعنی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے نا اگر ہمارے گناہ معاف ہو جائیں تو. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے عمرے کا طریقہ. عمرے کا طریقہ کیا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے الگ الگ طرح کے حج.